اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں وہ انداز نہیں آتا جس سے اس کی رحمت کو جوش آ جائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ دعا مانگنے کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہوں کہ اس کی رحمت جوش پہ آ جائے۔ دو انداز ایسے ہیں جن کے الفاظ ایسے ہیں کہ میرے دل میں پیوست ہو گئے ہیں۔ ایک حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری دعا کس طرح مانگتی ہیں؟ تہجد کے وقت آپ جائے نماز پہ بیٹھی دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، دن چلا گیا، رات چھا گئی ہے، دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن میرے مالک تیرا در تو اب بھی کھلا ہے۔ تیری بندی تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے ہے، تو اسے خالی نہ موڑنا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اس آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک رکھا ہے، تو شیطان کو اپنی اس بندی پہ مسلط ہونے سے روک دے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، اے اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اگر دعویٰ تم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ میرے مالک تیری مرضی ہے تو رد کر لے یا قبول کر لے، میرے ذمہ ہے مانگنا، تو بے نیاز ذات ہے تو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اگر دعویٰ تم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اللہ میں بھی اولاد فاطمہ کا، اہل بیت اطہار کا دامن تھام کے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تو میری ذات دیکھتا ہے کہ پھر اولاد فاطمہ کا واسطہ دیکھتا ہے۔ تو کچھ الفاظ، کچھ انداز اس طرح کے ہونے چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے۔ اے یوسف و یعقوب کے مالک، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے والے اللہ، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالنے والے مالک، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے زندہ رکھنے والے اللہ، تو ہمارے حال پہ اپنا فضل فرما۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ جس ماں کا جوان بیٹا گم ہو جائے، اسے دعا مانگنے کے لیے کوئی طریقہ سیکھنا نہیں پڑتا، وہ سر سے پاؤں تک دعا بن جاتی ہے۔ تو جب بھی مانگیں اسی تڑپ کے ساتھ مانگا کرے، وہ بے نیاز ذات ہے، کن کہہ دے گا